أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. سورہ بنی اسرائیل آیات 66 اور 67۔ ربکم الذی، ربکم تمہارا رب، الذی جو، یزجی چلاتا ہے، لکم تمہارے لیے، الفلکا کشتی کو، فی البحری سمندر میں، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل کو۔ یہاں سے انسان کو ایک اور تمثیل کے ذریعے بات سمجھائی جا رہی ہے کہ ہر نعمت جو انسان کو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ انسان اس کی نعمت سے فائدہ اٹھائے اور اسی کا شکر گزار ہو۔ لیکن یہ انسان کی عجیب بدبختی ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ سے اکڑتا ہے اور ہر چیز کو اپنی سعی، اپنی تدبیر کا کرشمہ اور اپنے دیوتاؤں کا فضل سمجھتا ہے۔ لیکن جب زندگی کسی گردش میں آ جاتی ہے تو اللہ کو پکارتا ہے اور سارے دیوی دیوتاؤں کو بھول جاتا ہے۔ کشتی اور دریا کے سفر کی مثال دی جا رہی ہے کہ اللہ کی قدرت ہے کہ ہزاروں ٹن کا وزنی جہاز سمندر کے سینے پر چلتا ہے۔ اللہ نے یہ انتظام اس لیے فرمایا ہے کہ انسان اپنے سفروں میں اس سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے اس فضل اور رحمت پر اس کا شکر گزار ہو۔ اس لیے فرمایا لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اس کے فضل کو تلاش کرو، طالب بنو۔ اِنَّهُ، یقیناً وہ، كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، تم پر بہت مہربان ہے۔ اس ذات نے انسانوں کے فائدے کے لیے بہت سی چیزوں کو تخلیق کیا ہے اور پھر انسانوں کے تابع بنا دیا ہے۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ، اور جب مسکم پہنچتی ہے تم کو، الضر کوئی تکلیف، فی البحری سمندر میں، ضل گم ہو جاتے ہیں، من تدعون جنہیں تم پکارتے ہو، الا ایاہ مگر وہی اللہ۔ جب سمندر میں مصیبت پہنچتی ہے تو اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو سب غائب ہو جاتے ہیں۔ جب تک کشتی رواں دواں رہتی ہے اس وقت تک تو اللہ کا اس کو کبھی خیال نہیں آتا، لیکن جب کشتی کسی طوفان میں گھر کر ہچکولے کھانے لگتی ہے تو اس وقت اس کو اپنی اکڑ بھول جاتی ہے اور دوسرے دیوی دیوتاؤں کو بھی بھول جاتا ہے اور صرف خالص اسی اللہ سے استغاثہ شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ حالت صرف اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک کشتی گرداب میں پھنسی رہتی ہے۔ جو ہی اللہ تعالیٰ گرداب سے کشتی کو نکال دیتا ہے اور جب یہ انسان پھر خشکی پر قدم رکھتا ہے تو نہ اسے مصیبت کی وہ گھڑی یاد رہتی ہے اور نہ ہی اللہ کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا یاد رہتا ہے۔ تو اس لیے اس مصیبت کے وقت فرمایا کہ ظل ما تدعون الا ایاہ، کہ تم سے وہ سارے گم ہو جاتے ہیں جن کی آس اور امید تم نے ساری زندگی بنا رکھی ہوتی ہے، اور ان سب کو چھوڑ کر صرف خالص اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہو۔ فلما، پس جب، نجاکم، اس نے نجات دے دی تم کو، الی البر، خشکی کی طرف، اعرضتم، تو تم اعراض کرتے ہو۔ یہاں مثال تو صرف کشتی کی دی گئی ہے، لیکن عام حالات میں بھی جب انسان پر مشکل حالات آتے ہیں، کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، آزمائش ہے، تو انسان کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اللہ ہی سے آس امید بڑھ جاتی ہے، اسی کے سامنے رونا اور گڑ گڑانا انسان شروع کر دیتا ہے۔ لیکن جو ہی اللہ تعالیٰ اس انسان کو اس مصیبت اور تکلیف سے نجات دلا دیتا ہے تو پھر سے اسے وہ دوسرے یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتا ہے یا ان سے آس اور امید لگائے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور انسان تو بڑا ہی ناشکرا ہے، کافر، انکار کر دینے والا، ناشکری کر دینے والا، اور کفورا، بہت زیادہ ناشکری کرنے والا۔ تو اس تمثیل کے ذریعے
یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اہل مکہ یہ جو بار بار نشانی کا مطالبہ کرتے ہیں کہ کوئی عذاب کی نشانی لے آئیں، تو ان پر جیسے ہی عذاب آ پڑے گا تو یہ لوگ فوراً گڑ گڑانا شروع کر دیں گے اور اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دیں گے، لیکن جیسے ہی پھر ان سے یہ مصیبت ٹلے گی تو پھر سے یہ اپنی خرمستیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ انسان کا اصل انقلاب وہ ہوتا ہے جو اس کے دل اور دماغ پہ راسخ ہو جائے، پختہ ہو جائے، نہ کہ وہ انقلاب جو حالات کے پھیرے کی وجہ سے اسے کچھ دیر کے لیے تبدیل کر دیتے ہوں اور جیسے ہی حالات بدلتے ہوں تو وہ بھی بدل جاتا ہو۔ دعا ہے رب کریم اپنی ذات پر حقیقی معنی میں توکل کرنے والا بنائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔